اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ایمان اور سلامتی اور سکون اور نیکیوں کی توفیق کے ساتھ اس دنیا میں رکھے، صحت اور تندرستی دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیاں آسان کر دے، برائیاں مشکل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے سارے کام کروائے، ان کو محفوظ رکھے، آخرت کے لیے ہمارا اخلاص مضبوط رکھے، اور دنیا میں بھی اس کی خیر ہم کو پہنچائے، آمین۔ چلیے میری پیاری بہنوں، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں، اور آج ہماری 261 آیت ہے، 261 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی گہری سمجھ بوجھ دے، کیونکہ گہرائی میں جا کے جو موتی ملتے ہیں نا، وہ سطحی طریقے سے نہیں مل سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سطح سمندر کے اوپر تو کوئی ایسی چیزیں نہیں تیاری ہوتی جو بہت قیمتی ہوں، لیکن جو ڈائیورز دور تک اندر جاتے ہیں، وہ کیسے کیسے خوبصورت چیزیں اور کیسے موتی لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی جو خزانے ہیں ان سے ہم کو فائدہ اٹھانے والا بنا، ہمیں ایسا کر دے کہ ہم گہرائی سمجھ سکیں۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے نا، اور بہت ینگ تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو ان کو اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے، جہاں پر بڑے بڑے صحابی بھی اور مطلب وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جن کی ایج بڑی تھی، تو وہ ذرا برا مناتے تھے کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو آپ نے کیوں بٹھایا ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے تھے کہ اے غوطہ خور، غوطہ لگا کے بتاؤ کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ یعنی ان کو کہتے تھے میرے ڈائیور، تم غور فکر کرنے والے ہو۔ چھوٹے سے بچے لیکن ان کو عزت دیتے تھے قرآن کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے، اور وہ ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی گہری سمجھ بوجھ دے، آمین۔ چلیں اپنی آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل، مثال، اگزامپل، الذین، ان لوگوں کی۔ اب الذین کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا، یہ اسم موصولہ ہے جو آپ کو دو جملوں کو جوڑتا ہے، دو چیزوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اور پھر ایکسپلینیشن آگے آ جاتی ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ہدی للمتقین، اب متقین کون ہے؟ کیا کیا؟ الذین، دوسرے جملے کو جوڑ دیا اس کے ساتھ، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو متقین، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو الذین دو جملوں کو، دو باتوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ٹھیک؟ اور اس کا ہمیشہ مطلب کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو، ٹھیک ہے نا۔ مثلو، مثال، اگزامپل، الذین، ان لوگوں کی جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں وہ، نون فا قاف اس کا روٹ لیٹر ہے، اور نفقہ کہتے ہیں ٹنل کو۔ ٹنل کا آپ کو پتہ ہے دونوں سوراخ کھلے ہوتے ہیں نا دونوں طرف سے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ ادھر سے یہ بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے بندہ خرچ کرتا جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ نون فا قاف جو ہے وہ منافق کا بھی روٹ لیٹر ہے۔ منافق ہم کہتے ہیں نا منافق، اس کا روٹ لیٹر نون فا قاف کیوں ہوگا؟ کیونکہ منافق جو ہے اگر اس کو ایک طرف سے راستہ نہیں ملتا بھاگنے کا تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ جب اس پہ مشکل پڑتی ہے یا کوئی حکم اسے مشکل لگتا ہے تو وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، وہ حکم کے آگے سر نہیں جھکاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو روٹ لیٹر کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے اس ورڈ کا، شکلیں چینج ہوتی رہتی ہیں، ورڈز کی لیٹرز زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے میننگ میں تبدیلی آتی ہے، لیکن بیسک میننگ وہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے نفقہ کا ٹنل تھا
تو اب ٹنل کے طور پہ انفاق فی سبیل اللہ میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک طرف سے دیتا ہے اور دوسری طرف سے بندہ اس کو خرچ کر دیتا ہے. اور منافق کا کیا ہوگا؟ منافق ایک طرف سے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس کو مشکل پڑتی ہے تو وہ دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اموال جو ہے وہ مال کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. اور مال ہر قسم کا مال، کھانا پینا، کپڑا، گاڑی، جو بھی انسان کی ملکیت ہو اس کو مال ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال ان کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں ان مالوں کو خرچ کرتے ہیں. کہاں پر؟ فی میں سبیلی، راستے اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ. اب ان کی مثال کیسی ہے؟ کا مانند، مثلی مثال، حبتن ایک دانے کے. حبہ، ہا بابا اس کا روٹ لیٹر ہے. حب کا مطلب وہ دانہ بھی ہوتا ہے، بیج، اور حب کا بھی روٹ لیٹر ہا بابا ہی ہے. اب دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں لیکن ان کا روٹ لیٹر ایک ہے. جیسے آپ حبہ یعنی ایک بیج کو زمین میں اندر چھپا دیتے ہیں نا، تو پھر اس کے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پودا نکلتا ہے، اس سے پھل پھول نکلتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے ہی. بالکل اسی طرح حب بھی ہے کہ آپ کسی کی محبت کو دل میں بٹھا لیتے ہیں تو پھر اس محبت کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ اچھائی بھی کرتے ہیں، اس کی بھلائی بھی کرتے ہیں، اس کو نصیحت بھی کرتے ہیں. تو حب کی بھی بہت سارے پھول پھل نکلتے ہیں نا. تو اسی طرح حبہ تو کمثلی مانند ایک دانے کے ہے، ایک بیج کے ہے. انبتت اگائیں اس نے یعنی اس دانے نے، 7 سنابلا بالیاں. سنابلا سنبلتن کی جمع ہے. سنبلہ کس کو کہتے ہیں؟ بالی. جو جیسے ہم بالی نہیں کہتے پودے کی بالی ایک نکلی. اب ایک حبہ تھا، ایک بیج تھا اور اس نے کیا نکالا؟ 7 بالیاں نکالی. وہ جو پودا نکلا اس میں 7 بالیاں نکلی. فی کلی ہر ایک میں، سنبلتن بالی میں، میاتو، میاں کہتے ہیں 100 کو، 100 حبتن دانے تھے. ہر بالی میں 100 دانے نکل آئے. اب آپ دیکھیں کیسے ملٹی پلائی ہوا. ایک بیج تھا لیکن اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے تھے، تو ایک بیج ملٹی پلائی ہو گیا نا، بہت سارے بیجوں میں بدل گیا. واللہ اور اللہ تعالی، یضاعف، ضاد عین فا روٹ لیٹر ہے. ضعف کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، اضافہ کرنا. یضاعف وہ بڑھاتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ. لمن واسطے جس کے، یشاء وہ چاہتا ہے. شین یا حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا ہے. واو سین عین اس کا روٹ لیٹر ہے. اور واسع کس کے وزن پر ہے؟ کیا اس کا پیٹرن ہے؟ فاعل. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والا. واسع وسعت والا، ٹھیک ہے نا. علیم خوب ہمیشہ جاننے والا ہے. اب بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور دیکھیں کہ کن آیات کے بعد آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ ان کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے طاغوت کی مثال دی، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، کامل یقین رکھنے والوں کی مثال دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور ایک مشن دے دیا پیغمبروں کو. اور وہ مشن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا، لوگوں کو بتانا. اب ہر مشن میں ڈیفینیٹلی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ زندگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جس کو اختیار کرنا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے کہ بندوں کو ہیپ ہیزرڈ چھوڑ دیں، یعنی حیران و پریشان چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو اب تم نے کس جگہ پر خرچ کرنا ہے، کیسے طریقے سے، نہ اس میں اسراف کرنا ہے، نہ فضول خرچی کرنی ہے، نہ حرام کاموں پر لگانا ہے، بلکہ بہت سارے راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ ان پہ، جیسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، سب کچھ. اور ایک شک کیا ہے؟ ایک اللہ کا راستہ،
اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے دین کی سرخروئی کے لیے اپنے پیسے کو استعمال کرنا، کیونکہ کوئی بھی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو یہ ساری دنیاوی اسباب بھی مہیا نہ ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی گائیڈنس آپ کو دیتے ہیں، اور گائیڈنس کے ساتھ ہی اس کا ریوارڈ ایسا بتاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کھلے دل کے ساتھ اپنے پیسے کو خرچ کرے اور ڈرے نہ۔ اب پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ایک بیج آپ بوئیں، اس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور ایک دانہ 700 دانوں کو پروڈیوس کرے۔ بالکل اسی طرح آپ 1 روپیہ، 1 ڈالر، ایک کوئی بھی کرنسی جو ہے اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 700 گنا کر کے آپ کو واپس پلٹائے اور آپ کو اس کا اجر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی ترقی، دین کی خدمت، دین کو پھیلانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ لوگوں کے دنیاوی فائدوں سے بھی بہت زیادہ بڑھ کے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہوا ہے کہ آپ سچ بولیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کسی کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سچ کا کہا ہوا ہے، تو اب آپ اس کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں اور اس کو کوئی بات نہ پتہ ہو، وہ کھانا کھایا ختم۔ لیکن اگر آپ نے اس کو یہ بات سکھا دی، دین ایمان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی، تو اب دنیا میں جب وہ رہے گا تو لوگوں کے ساتھ سچ بولے گا تو دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی بھی، آس پاس کے لوگوں کی بھی، اور اس کی آخرت میں بھی اس کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ مثال اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ مثال کیا کرتی ہے کہ آپ کو جو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو آپ کو ہو سکتا ہے ویسے سمجھ نہ آئے، اس کی محسوس جو چیز آپ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے مثال دے دی جائے۔ اب آپ ایک بالی کو، ایک بیج کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کو امیجن کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے پودے کے بیچ میں سے اگر آپ نے کبھی کوئی پھل کاٹا ہو تو آپ کو کتنی حیرت ہوتی ہے۔ آپ نے پپیتا کاٹا ہے، اس میں کتنے زیادہ بیج ہوتے ہیں، میں تو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہوں کہ یا اللہ کتنے زیادہ بیج ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ واٹر میلن کاٹیں، اگر آپ ہنی ڈیو کاٹیں، یہ جو ککڑی ہوتی ہے وہ کاٹیں، تو کتنے سارے بیج ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی مثال دیتے ہیں جو آپ نے دیکھی ہوئی ہے اور جس کا آپ کو سمجھ آ سکتی ہے، تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں دونوں چیزوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کیسے کسی چیز کو، کسی صدقے کو بڑھائے گا۔ جیسے آپ ایک بیج کو بوتے ہیں، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اخلاص کے ساتھ دی ہوئی، اخلاص کے ساتھ دیا ہوا مال، کیونکہ یہاں پر ہے نا فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اللہ ہی کے لیے ہو، نہ کسی پہ احسان جتانے کے لیے ہو، نہ کسی کے دکھاوے کے لیے ہو، نہ اپنی بڑائی، نہ اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر وہ پیسہ اللہ کے دین کی سرخروئی کے لیے۔ یہ فی سبیل اللہ از اسپیسیفکلی فار دا اسپریڈنگ آف ریلیجن آف اسلام، دین کی سرخروئی کے لیے جو مال لگاتے ہیں ان کی مثال کیسی ہوتی ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پودے کی مثال دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو شو کرتا ہے نا، اور یہ اضافہ کرنا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی ہے، جو اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اس کو۔ اور کیا بات اللہ تعالیٰ نے بتائی؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے۔ کس کس چیز میں؟ کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہوتی ہیں جو بہت جامع ہوتی ہیں، اس میں کافی ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے واسع، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کس چیز میں وسعت والا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں نا۔ وسعت والا ہے، اپنے علم میں وسعت والا ہے، اس کا اتنا وسیع علم ہے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اپنی قدرت میں وسعت والا ہے، اس کی قدرت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، وہ ہر چیز پر اس کی اتھارٹی ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسعت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ ایک پہ رحم کیا تو دوسرے کے اوپر غصہ آ گیا، نہ، ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ معاف کرنے پر آئے تو انسان کے پہاڑ جتنے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وہ واقعہ یاد کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش کا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا تھا کہ 40 سال سے ایک بندہ گناہ کے اوپر گناہ کر رہا ہے، وہ ادھر سے نکل جائے گا تو بارش ہو جائے گی۔ تو بندے نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن رو کے معافی مانگ لی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک سیکنڈ کی معافی مانگنے کے اوپر اس کے 40 سال کے گناہوں کو بخش دیا۔ یہ ہے وسعت، یہ ہے ہمارے رب کی وسعت، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اپنی صفت میں کامل اور وسعت والا ہے۔ اور کیا ہے؟ علیم، خوب ہمیشہ جاننے والا ہے، جانتا تھا، جانتا ہے، جانتا رہے گا، ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس وقت بندہ خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اب نیت کو تو نہیں آپ پرکھ سکتے نا، آپ کہیں کہ لاؤ دل کھول کے میرے سامنے رکھو، مجھے بتاؤ کہ تم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نیت تو بندے اور اللہ کے درمیان کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو بندہ ہوتا ہے وہ خود بھی اپنی نیت کو اتنی بہتر طریقے سے نہیں جانتا جتنا اللہ تعالیٰ جان جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے، ہمارے دماغ میں کیا خیالات اٹھ رہے ہیں وہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حیا آنی چاہیے، ایون خیالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی سرخروئی کے لیے خرچ کریں۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اپنے 1000 دینار دیے تھے، 1000 اونٹ دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے بیچ میں وہ چیزیں ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹ پلٹ کرتے جاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ عثمان آج کے قربانی وہ فراموش نہیں کی جائے گی۔ یعنی مال کم نہیں ہوا حضرت عثمان کا اس کے بعد بھی۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان نے مختلف وقتوں میں اللہ کے راستے میں اس طرح سے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا، یعنی ان کی مدد ہوئی۔ اور اس کے بعد آج تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں سے بیواؤں کو، یتیموں کو اور سوشل ویلفیئر کے کام ان کے اکاؤنٹ سے ہوتے ہیں، ان کی جائیداد سے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے نیکی کو آگے بڑھا دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے ایک جنگ کے موقع پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا جتنا لایا ہوں اتنا ہی پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو یہ تھی صحابہ کی سیکریفائسز کہ وہ جب دینے پر آتے تھے تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ واپس ہمیں کیا ملے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیج کے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دینے سے کہیں زیادہ بڑھ کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ روکتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی دین کو روکتا نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرے نہیں۔ یہ مثال اسی لیے دی گئی ہے تاکہ آپ کو یہ یقین ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے مردے جو پرندے تھے مر چکے تھے ان کو زندہ کر دیا۔ اور کیا ہوا کہ جن پیغمبر نے یہ کویشچن کیا تھا کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کو مار کے اور دوبارہ زندہ کیا اور ان کے سامنے سارے پردے کھولے غیب کے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ واقعات پڑھنے کے بعد ہم ہر چیز پر جو اللہ تعالیٰ ہم کو بتائیں گے نا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایسا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کی شریعت کے پھیلانے کے راستے میں، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے راستے میں جو ہم چیز خرچ کریں گے تو اس کا اجر اور ثواب ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ اخلاص نیت کے حساب سے۔ یہ تو منیمم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ جو اللہ تعالیٰ دے گا، اور جیسے جیسے نیت اور خالص ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے ہمارا مال بڑھتا جائے گا، ہم دیتے رہیں گے، اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام اور جو اجر ہے اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہمارا رب بہت وسعت والا ہے۔ ہم اس کی
دین کی وسعت کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے. کبھی بھی نا چھوٹی سی چیز بھی خرچ کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, جیسے آپ نے کوئی دعاؤں کی کتاب خریدنی ہے کسی کو دینے کے لیے, اب یہ فی سبیل اللہ ہے, کیونکہ یہ اللہ کے دین کو پروموٹ آپ کر رہے ہو. کوئی لوگ سکھا رہے ہیں, دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے اور ان کے پاس فنڈز کم ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں, میں آپ کو سپورٹ کروں گی, ہر مہینے میں آپ کو دوں گی تاکہ یہ انسٹیٹیوشن یا یہ پروگرام چلتا رہے, یہ پروگرام بند نہ ہو. تو یہ فی سبیل اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے دین, اللہ کی شریعت, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پھیلانے کے لیے جب آپ اس چیز کو کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین بہت بڑی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہمارے راستے سے مشکلیں ہٹ جائیں گی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا سا جو ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کیا نا, اللہ کے راستے میں جو دیا ہے, ہو سکتا ہے وہی ہمارے جنت میں لے جانے کا سبب ہو. ہماری بہت بڑی بڑی نیکیاں جن کو ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے میں جنت میں چلی جاؤں گی, وہ سبب ویسا نہ بنے جیسا چھوٹا سا صدقہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جو ہم کریں وہ ہمارے لیے بن جائے. تو کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے میری پیاری بہنوں. اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا ہم کو یقین کرنا ہے, اللہ کے وعدوں کا یقین کر کے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے, اللہ تعالیٰ کے دین کی سرخروئی کے راستے میں ہم نے ضرور بالضرور اپنے پیسے کو استعمال کرنا ہے, کیونکہ اپنے سر پہ اللہ تعالیٰ کوئی قرض چھوڑتا نہیں, دنیا میں واپس بھی پلٹاتا ہے اور آخرت کے لیے بھی اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.